ایک حدیث دوسرے حدیث کو سمجھاتی ہے، ایک آیت دوسری آیت کو سمجھاتی ہے۔ امام رضا نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، میں ایک اور حدیث سناتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھائے گی۔ مامون رشید کہنے لگا فرمائیے، عطا کیجئے۔ امام نے فرمایا یہ تو تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، جیسے آج بھی بہتوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جی اس نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، تو امام نے کہا یہ تو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، مگر یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر۔ یا علی تم سے محبت ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا، جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ تو علی ہی تو جنت اور دوزخ میں بھیجتے ہیں۔ بھائی علی کی وجہ سے لوگ جنت اور دوزخ میں جاتے ہیں۔ تو مولا رضا نے فرمایا یہ سمجھ میں آتا ہے؟ کہنا ہاں یہ حدیث نبی کی ہے اور نبی کی حدیث ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اب ذرا آپ اس آیت کے اوپر دوبارہ آ جائیے، ان اللہ و مولا، میرے نبی کا مددگار اللہ ہے، و جبرائیل و صالح المومنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، اور صالح المومنین میرے نبی کا مددگار ہے۔ صالح المومنین یعنی طے کرنے والا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ دیر ہو گئی ہے تو میں یہاں مضمون مختصر کر دوں، اور اگر میر کی لانڈی والے کچھ اور سننا چاہ رہے ہیں تو ٹائم چاہیے تھوڑا سا۔ میرا دل کر رہا ہے تھوڑی دیر اور آپ کے ساتھ۔ صالح المومنین جو یہ طے کرے کہ یہ مومن ہے۔ کون طے کرتا ہے؟ ہمارے بولنے سے میں مومن ہوں یہ کچھ نہیں ہوگا، علی بولے یہ مومن ہے، علی مولا طے کریں گے کون مومن ہے۔ جب مولا کی آمد ہوئی نا تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ میں جا کے مولا علی کی ولادت کا سامان خود اندر گئیں، خانہ کعبہ کی دیوار کھلی، آپ اندر گئیں، مولا دنیا میں تشریف لائے، دیوار بند ہو گئی، تالا کھولتے رہے، تالا کھل نہیں رہا تھا، چابی بھی وہی تھی، ہاتھ بھی وہی تھا۔ جب اللہ نے چاہا تب تالا کھلا، اور جب تالا کھلا تو مولا نبی حضرت ابو طالب کے ساتھ خانہ کعبہ میں گئے، حضرت امیر المومنین مولا علی کو اٹھایا لے کے چلے، تو جیسے ہی لے کر اپنے گھر جا رہے تھے تو سامنے ایک ابو الاحبار، ایک یہودی عالم، ایک پادری، ایک عالم عیسائی، وہ مولا نبی کے سامنے آ کے کھڑا، مولا ابو طالب کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو کہنے لگا ابو طالب تم اپنے بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا میں اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا کیا تمہیں مکے کا دستور نہیں پتا؟ مکے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے کعبے کے قریب رکھے ہوئے ایک پتھر پہ لٹا دیتے تھے، ماں باپ دور کھڑے ہو کر دیکھتے تھے، ایک سانپ نکل کر آتا تھا، اگر بچے کو تکلیف پہنچاتا تھا، بچہ اس کو دیکھ کے ڈر جاتا تھا تو ماں باپ کی مذمت ہوتی تھی کہ حلال ہی نہیں ہے، اور اگر سانپ واپس چلا جاتا تھا اور بچہ خوشی خوشی اس کے ساتھ کھیلتا تھا تو ماں باپ کی تعریف ہوتی تھی کہ بچہ حلالی ہے۔ ابو طالب جب سب کے لیے یہ کسوٹی ہے تو تمہارے بچے کے لیے بھی ہے، لٹاؤ اپنے بچے کو اس پتھر پر۔ میں ایک جملہ کہوں کہ حضرت ابو طالب کو کیا اضطراب، حضرت ابو طالب کو کیا پریشانی، حضرت ابو طالب نے فوراً مولا علی کو اس پتھر پہ لے جا کے لٹا دیا، اور سب دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ وہ پہاڑوں میں سے اژدہا نکل کر آیا، وہ سانپ نکل کر آیا، اور اس نے مولا علی پر اپنا پھن پھیلایا۔ جب وہ بلند ہوا مولا کے اوپر اس نے اپنا منہ کیا تو مولا نے دونوں ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے، ایک طرف سے اس کا ایک حصہ پکڑا، دوسری طرف سے اس کا دوسرا حصہ پکڑا اور چیر دیا۔ مولا نے سانپ کو برابر کا دو ٹکڑے کر دیا۔ عربی زبان میں حیا سانپ کو کہتے ہیں، حیا، اور کسی چیز کے جیسے آپ کاغذ پھاڑتے ہیں، کسی چیز کے پھاڑنے کو چیرنے کو کہتے ہیں درہ، حیا درہ۔ جیسے ہی فاطمہ بنت اسد بیوی نے دیکھا میرے بچے نے حیا درہ، تو وہیں سے آواز دی حیا درہ، پھر دوسرے نے کہا حیا درہ، تیسرے نے کہا حیا درہ، سارے مجمع نے جب کہا نا حیا درہ تو ہے درہ ہے درہ۔ مولا علی کا لقب حیدر، حیا درہ سے، حیا درہ جس نے سانپ کو چیر دیا ہو۔ اب اس منظر کو دیکھ کر ماں ادھر پکار رہی ہیں، بی بی فاطمہ بنت اسد،
حضرت ابو طالب جلدی سے آگے بڑھے، اپنے بچے کو گود میں اٹھایا، پیشانی کا بوسہ دیا، سینے سے لگایا، پیار کرتے ہوئے مولا علی کو لے جا رہے تھے۔ پھر وہی کعب الاحبار، وہ یہودی عالم، عیسائی عالم سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا تم نے کہا تھا، میں نے پتھر پہ لٹا دیا۔ کہا تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی، تمہارے بچے نے پیمانہ توڑ دیا، اب ہم مکے والے کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ برابر سے مولا نبی کی آواز آئی، چچائی نے جواب دے دیجئے اب یہی بچہ کا